58 اور 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ لفظی ترجمہ۔ اور جب قلنا ہم نے کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، هذه القرية اس بستی میں، فکلوا اور کھاؤ، منہا وہاں سے، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، راغداً فراغت کے ساتھ، وادخلوا اور داخل ہو تم بستی میں، الباب دروازے سے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے یعنی سر کو جھکاتے ہوئے، وقولوا حطۃ اور کہتے جاؤ، حطۃ بخش دے، نغفر لکم خطایاکم تو ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ اور زیادہ عطا کریں گے ہم، المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ مگر بدل دیا ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، قولاً اس کلمہ کو، غیر الذی ایسے کلمہ سے جو مختلف تھا اس سے، قیل لہم تو ان سے کہا گیا، فانزلنا علی الذین ظلموا تو اتارا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزا من السماء آسمان سے عذاب، بما کانوا یفسقون بسبب اس کے کہ وہ جو نافرمانیاں کرتے تھے۔ بامہر ترجمہ۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا پھر تم وہاں سے یعنی اس بستی سے جہاں سے چاہو تم فراغت کے ساتھ کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور دروازے سے تواضع کرتے ہوئے داخل ہو، تواضع اور عاجزی کے ساتھ داخل ہو تم، وَقُولُوا حِطَّةٌ اور زبان سے توبہ استغفار کرتے ہوئے، نغفر لکم خطایاکم تو ہم تمہاری سابقہ غلطیوں کو معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ عطا کرتے ہیں۔ فبدل الذین ظلموا تو ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے تبدیل کر دیا اس کلمہ کو، غیر الذی علاوہ اس کے جو ان سے قیل لہم سے کہا گیا، فانزلنا علی الذین ظلموا تو پھر ہم نے اتارا ان ظالموں پر آسمان سے عذاب کو، بما کانوا یفسقون ان کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔
ان دو آیات کے اندر ایک واقعہ بیان فرمایا بنی اسرائیل کا۔ ایک واقعہ تو وہ ہے جو بنی اسرائیل وادی تی میں من و سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے، تو انہوں نے زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کا مطالبہ کیا، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ بستی میں داخل ہو جاؤ۔ وہ آگے 2-3 آیات کے بعد آگے آ رہا ہے، اور یہ واقعہ جو ہے یہ اس کے بعد کا ہے، لیکن اس کو پہلے بیان فرمایا۔ یہ واقعہ بھی شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہے کہ اسی میدان تی کا ہی ہے، لیکن اس وقت کا جس وقت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے انتقال فرما گئے، اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے جو خادم تھے حضرت یوشع علیہ السلام، یوشع کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے نائب مقرر ہوئے۔ کیونکہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو جہاد کا تو پہلے ہی حکم دے رکھا تھا کہ تم جا کر قوم عمالقہ سے جہاد کر کے اپنے وطن آزاد کراؤ، لیکن ان کے انکار کی وجہ سے 40 سال یہاں میدان تی کے اندر گزارے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے جب یوشع علیہ السلام نبی بنے، اور اس وقت اللہ پاک نے دوبارہ حکم دیا کہ اے یوشع، اب آپ بنی اسرائیل کو لے کر کیا شہر کے اندر داخل ہو۔ اس هذه القریہ قلنا ادخلوا هذه القریہ، ہم نے کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو۔ اس بستی سے اس لیے تفسیر جلالین نے وَإِذْ قُلْنَا کے بعد عبارت نکالی ہے لَهُمْ بَعْدَ خُرُوجِهِمْ مِنَ التِّيهِ، یعنی ان کے میدان تی سے نکلنے کے بعد ہم نے انہیں کیا حکم دیا، اور کہ اس بستی کے اندر داخل ہو۔ اس بستی سے کون سی بستی مراد ہے؟ اس کے اندر مختلف اقوال ہیں، تو تفسیر جلالین والے کہتے ہیں بیت المقدس او اریحہ، یا تو بیت المقدس کے اندر جانے کا حکم ہوا یا شہر اریحہ۔ اور فرمایا کہ یہ بات ذہن رکھ لیں کہ شہروں کے نام تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اس وقت کچھ اور نام تھے اور اب جو ہے کچھ اور نام ہیں۔ بہرحال فرمایا کہ اریحہ بھی ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک شہر ہے سطیب، وہ فرمایا کہ بیت المقدس سے پہلے بحر مردار سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر مشرق کی جانب یہ شہر ہے۔ یہ اس وقت کا بہت ہی شاداب اور آباد شہر تھا، یوں کہ ترقی یافتہ شہر تھا۔ تو فرمایا کہ اب آپ اس میں جائیں اور وہاں کا جہاد کریں، اور جہاد کر کے اس کو کیا کریں، آزاد کریں، اور وہاں آپ فراغت کے ساتھ رہیں کھائیں۔ لیکن اس میں بھی داخل ہونے کے لیے، جانے کے لیے کچھ آداب اور شرائط ہیں۔ آداب اور شرائط فرمایا کہ قولی بھی ہیں، فعلی بھی ہیں۔ فعلی ادب یہ تھا کہ پہلے زمانے کے اندر جیسے ہر شہر کے بعد باہر ایک یعنی کا حفاظتی دیوار ہوا کرتی تھی، جسے فصیل شہر کہا جاتا، اور اس کی چاروں جانب ایک ایک پھاٹک ہوتی تھی، دروازہ۔ تو فرمایا کہ اسی طریقے سے اس شہر کو بھی کیا حفاظتی دیوار تھی۔ تو فرمایا کہ
جب تم اس شہر کے اندر داخل ہو تو اس وقت انتہائی تواضع اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ، یعنی اپنے سر کو جھکا کے اللہ تعالیٰ کا استحضار ہو اور بدن کے اندر، دل کے اندر خشوع اور خضوع ہو، اس حالت کے اندر کیا داخل ہونا ہے۔ اور قولی کیا تھا ادب کہ زبان سے توبہ اور استغفار کے کلمات ہو، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم نے بہت غلطی کی پہلے آپ کے حکم کے انکار کر کے، اور اس کی سزا ہم نے اٹھا لی، تو اب ہمیں ہمارے سابقہ غلطیاں کیا کر دے، معاف فرما دے۔ یہ کہتے ہوئے کیا تم داخل ہو۔ چنانچہ یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جب گئے، چونکہ بنی اسرائیل کی فطرت کے اندر بھی کیا تھی، انکار یا شرارت اس طرح، تو اللہ نے تو فرمایا تھا کہ تم سجدن، سر ان کے سجدے کی حالت، سجدے سے مراد وہ اصطلاحی سجدہ نہیں نماز والا، وہ نہیں ہے، وہی ہے کہ لغوی سجدہ، کہ سر جھکاتے ہوئے تواضع اور انکساری کے ساتھ۔ لیکن یہ جب گئے داخل ہوئے تو یہ سرینوں کے بال اس طرح گھسٹ کے اور گردن اکاڑ کے اس طرح داخل ہوئے، اور اللہ نے تو فرمایا کہ توبہ استغفار کا کلمہ کہتے ہوئے، جس عربی کے اندر حتتن زبان پر ہو کا معنی ہے کہ توبہ میری توبہ، جسے ہم کہتے ہیں میری توبہ توبہ، یہ لفظ، لیکن انہوں نے اس کی جگہ پر کیا کہہ دیا، حتتن فی شعرۃ، حتتن فی شعرۃ، یا ہنتتن جب کیا کہہ دیا، ہنتتن کا معنی ہوتا ہے گندم کا دانہ، گندم کا دانہ بالی کے اندر یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ یعنی کیا اس کے اندر بھی انہوں نے کیا کہ اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ نے فرمایا کہ تم توبہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہوں گے تو ہم تمہارے سابقہ سارے گناہ کیا کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ اب تم نیکی کرنے والے، اطاعت کرنے والے بن جاؤ گے تو ہم تمہیں کیا اور زیادہ انعامات عطا فرمائیں گے، اپنی نعمت عطا فرمائیں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کر دیا، فرمایا کہ ان ظالموں نے قول کو بھی تبدیل کر دیا، بات کو بھی تبدیل کر دیا، اور اس فعلی ادب کو بھی کیا کر دیا، تبدیل کر دیا۔ تو اس نافرمانی کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا عذاب بھیجا۔ وہ عذاب کیا تھا، وہ رجزم من السماء، رجز آسمان سے عذاب، رجز ہر عذاب کو کہتے ہیں آسمان سے۔ یہ اس عذاب سے مراد ہے طاعون کی بیماری۔ کیا طاعون کی بیماری اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے اندر کیا پیدا کر دی، پھیلا دی۔ تو فرمایا کہ اس طاعون کی بیماری کی وجہ سے 70,000 سے زائد یعنی کہ بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے اس میں سے۔ اور یہ جو رجزم من السماء آسمان سے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ طاعون کی بیماری جیسے آسمان سے بارش یا اوس برستی ہے اس طرح برسی، نہیں، مطلب یہ کہ اللہ کے حکم سے پیدا ہو گئی۔ اور اسی میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ جو طاعون کی بیماری ہے یہ ایسی بیماری ہے جو یعنی کہ اسباب طبیعہ سے پیدا نہیں ہوتی۔ بعض بیماریاں ہوتی ہیں جو اسباب طبیعہ سے پیدا ہوتی ہے، مثال کے طور پر ہم سردی سے نہ بچیں، سردی کے اندر کھٹا کھا لیں تو پھر نزلہ زکام ہو جاتا ہے، یہ نزلہ زکام اسباب طبیعہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اور بیماری ہیں یعنی کہ جو اسباب طبیعہ کی احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن یہ بیماری جو تھی یہ اسباب طبیعت سے پیدا ہونے والی بھی نہیں، اس لیے کہا گیا ہے کہ طاعون کی بیماری جو ہے نافرمانوں کے لیے تو اللہ کا عذاب ہے، لیکن مطیع فرمانبرداروں کے اندر بھی آتی ہے، ان کے لیے ان کے یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو یہ صرف اللہ کے حکم سے کیا پیدا ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی، اور جس کی وجہ سے وہ 70,000 سے زائد یعنی کہ کیا ہو گئے، بنی اسرائیل کے ہلاک ہو گئے۔ تو اس واقعے کو بیان فرمایا، تو اس لیے فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ہم نے ان سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو، اس بستی سے مراد بیت المقدس یا عریہ یا شہر ستیم یہ مراد ہو سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ
داخل ہو کر پھر کلوا منہا اس بستی سے کھاؤ حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، جب تم ہی مالک بن جاؤ گے تمہیں ہم کامیابی فتح دے دیں گے تو پھر رغداً وافر مقدار میں تم کیا کھاؤ، لیکن داخل کیسے وادخلوا الباب دروازے سے داخل ہو، دیواریں پھلان کے نہ جائیں، پھاٹک سے، اور باب سے مراد پھاٹک ہے وہ، اور فرمایا کہ لیکن سجدن تواضع، اس لیے فرمایا کہ سجدن کے بعد نکالے عبارت منحنین، یعنی کہ متواضعین تواضع انکساری کرتے ہوئے، اسی لیے، اور فرمایا کہ وقولوا حطۃ، اور یہ کہو کہ حطۃ توبہ توبہ، یعنی مسألتنا حطۃ ہماری درخواست کیا ہے، توبہ کی ہے، اے اللہ ہم آپ سے توبہ کی درخواست کرتے ہیں، تو نغفر لکم خطایاکم ہم تمہارے گناہوں کو کیا کرتے ہیں، بخش دیں گے، وسنزید المحسنین اور ہم کیا نیکی کرنے والوں کے ساتھ زیادہ عطا کرتے ہیں۔ لیکن فرمایا فبدل الذین ظلموا، تو ان لوگوں نے کیا کر دیا، تبدیل کر دیا جنہوں نے ظلم کیا، کہ قولا اس بات کو، غیر الذی علاوہ اس سے، قیل لهم جو ان سے کہا گیا، ان سے تو کہا گیا تھا حطۃ یا توبہ استغفار کا کلمہ کہو، اور انہوں نے اس کے علاوہ حنطۃ بنا دیا، گندم بنا دیا دانا، فانزلنا علی الذین ظلموا، اور اس کی یعنی کا جو فعلی ادب تھا سجدن، ان کو جو تبدیل کیا استان، اور وہ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ وہ یعنی کا سرین کے بل چلنے لگے، فانزلنا علی الذین ظلموا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ظالموں پر کیا رجزا من السماء، آسمان سے کیا عذاب کو نازل کیا، بما کانوا یفسقون ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ یہاں پر اتنا تو قرآن پاک کی تفسیر ہے جو عام آدمی کے لیے، یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ جیسے انہوں نے کیا کیا، حطۃ کو تبدیل کر دیا حنطۃ، الفاظ بھی تبدیل کر دیے، کیا قرآن و حدیث کے یا احکام الہی کے الفاظ کو تبدیل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ بعض الفاظ ایسے ہیں جو الفاظ بھی مقصود ہوتے ہیں اور ان کے معنی مطالب بھی مقصود ہوتے ہیں، تو ایسے الفاظ کو، وہ الفاظ ہی کیا ہوتے ہیں، عبادت ہوتے ہیں، ان الفاظ پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے، تو ایسے الفاظ کو تو تبدیل کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلا کہ اذان کے الفاظ ہیں، اب یہ مقرر ہو گئے ہیں، اب اگر کوئی آدمی ان الفاظ کی جگہ پر ان کا اذان کو اعلان کرنا ہے نا، اطلاع دینا ہے نا، تو معنی مقصود تو لوگوں کو اطلاع کرنا ہے، نماز کے لیے بلانا ہے، تو اگر کوئی آدمی ان کی جگہ پر اردو کے اندر کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے، اور یعنی کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ کے رسول ہے، آؤ کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، اس طرح یعنی کہ بلاتا ہے، یعنی الفاظ کو چھوڑ کر معنی مطلوب لے لیتا ہے، معنی اور مقصود، تو فرمائیے جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ثنا ہے سبحانک اللہم، یا اسی طرح سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، التحیات للہ والصلوات، یہ الفاظ جو ہیں، یا اسی طریقے سے قرآن پاک کی صورتیں جو ہم پڑھتے ہیں، پورا قرآن یہ ایسے احکامات، ایسی کلام ہے کہ ان الفاظ کو یہی ادا کرنا یہ کیا ضروری ہے، اور یہی الفاظ ادا کرنا ہی عبادت ہے، اور ان کے ساتھ معنی مطلوب ہے، مقصود ہے۔ کوئی آدمی اب فارسی کے اندر نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے یا اردو کے اندر، تو فرمایا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن کچھ احادیث ایسی ہیں کہ محدثین، صحابہ کرام، ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور روات، راوی حضرات، اس حدیث کو جو ہے اس کا مطلب اور مفہوم
جو الفاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے تھے تو ان الفاظ ان سے جو مطلب مقصود تھا انہوں نے اس مطلب معنی اور مطلب کو مقصود کو اپنے الفاظ سے کیا بیان کیا اور اسے بھی حدیث. تو وہاں بھی محدثین کے دو قول ہیں، دو یعنی کیا جماعتیں ہیں. ایک جماعت تو اسی بات پر مصر ہے کہ جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ فرمائے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ ہی احادیث کی روایت کرنا کیا ضروری ہے. اور بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ان یعنی کہ الفاظ کے معنی اور مطالب کو کیا کرتا ہے پورا کیا کرتا ہے ادا کرتا ہے اپنے الفاظ کے اندر تو اس کی بھی گنجائش یعنی کہ وہ ادا کر سکتا ہے، نقل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کڑی شرائط لگائی ہے. اس کے لیے کڑی شرائط کیا؟ وہ یہی ہے کہ فرمایا کہ ایک تو وہ بھی کیا عربی لغت پر، عربی زبان پر اسے کیا عبور حاصل ہو، اور عربی کے تمام جتنے علوم ہیں 24-25 علوم ہیں اس پر کیا اسے عبور ہو، اور وہ کما حق ہو اگر انہی الفاظ کے ان کے معنی مطلب ادا کر سکتا ہے پھر تو وہ ادا کر سکتا ہے ورنہ نہیں. تو بہرحال چونکہ انہوں نے کیا کیا تھا ایسا الفاظ کی تبدیلی جس سے معنی بدل جائے، معنی اس کا اور معنی مطلب، تو فرمایا بالکل قطعاً جائز نہیں ہے اور کیا ہے حرام ہے. چونکہ انہوں نے بھی یہ کیا حتتن کی جگہ پر کیا کہتے ہیں ہنتتن کہا، الفاظ بدل دیا اور اس کا معنی بھی کیا بدل گیا، اس لیے کہ یہ کیا تھا جرم تھا. دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین ہم سب کے صغیر اور کبیرہ ظاہری باطنی ہر قسم کے گناہ معاف فرما دے. اے اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں یا اللہ تمام کی مغفرت فرما دے، تمام کی قبر کو منور فرما دے. اے اللہ علیہ السلام کی اتفاق و اتحاد نصیب فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے وطن عزیز کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ اس کو اندرون بیرون ہر قسم کی سازشوں سے محفوظ فرما. اے اللہ اس اسلام کا قلعہ بنا، امن کا گہوارہ بنا، امن کا گہوارہ بنا. اے اللہ میرے ان تمام نمازیوں کی یا اللہ اور سامعین کی جان و مال کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کی گھر بار کے اندر برکت عطا فرما. یا اللہ ان کی ہر پریشانی کو دور فرما، ہر جائز حاجات کو پورا فرما. اے اللہ جہاں بھی کوئی سامعین ہیں یا اللہ ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے. یا اللہ ہمارے اس درس قرآن کو ذریعہ ہدایت بنا دے. یا اللہ تو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما دے، قبولیت نصیب فرما دے، ہر قسم کے شرور فتنہ فساد سے محفوظ فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.